لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اس طرح جوڑ کر فرماتے ہیں کہ جیسے حضور سے صحابہ جدا نہیں ویسے ہی مصطفیٰ صحابہ سے جدا نہیں تھے. اور یہ دونوں ایسی لازم و ملزوم خوبصورت رشتے میں پروئی ہوئی وہ مقدس جوہر ہیں کہ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر دیکھا گیا تو محمد الرسول اللہ صحابہ حضور کے ساتھ مدینہ میں، صحابہ حضور کے ساتھ بدر میں، احد میں، حنین میں، غار میں، یہاں تک کہ 1400 سال گزر گئے مصطفیٰ کے ساتھ مزار میں آرام فرما رہے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ والذین معہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے یا افغانستان کے پہاڑوں تک پہنچے تو والذین معہ کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ حضور سے جسمانی طور پر جدا ہیں لیکن ان کا دل اور دماغ ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور آگے قرآن مجید ان کی ایک شان بیان کرتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ان کی شان یہ ہے کہ کفار کے مقابل میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. یہ عملی منظر اس وقت بھی نظر آیا جب جنگ صفین کے واقعات اور اسی دوران روم کے بادشاہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے جانے والا خط کہ آپ کی علی کے مقابلے میں میں حمایت کروں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مصداق بن کر جو جواب دیا وہ یہ تھا، اے گنبی کتے، اگر تو علی کو میلی آنکھ دیکھے گا تو علی کا سپاہی بن کر سب سے پہلے جو تجھ پہ حملہ کرے گا وہ معاویہ ہوگا. 1400 سال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ لکھا جائے ان سب کا جواب اس آیت کریمہ میں موجود ہے. رحماء بینہم، لکھنے والا لکھتا رہے کہ آپس میں اختلافات تھے، دل صاف نہیں تھے، دور تھے، ایک دوسرے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. قرآن مجید کا فیصلہ ہے رحماء بینہم، تو قرآن کا فیصلہ آنے کے بعد ہمیں کسی اور فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا 22 رجب المرجب کو یوم وفات ہے، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پھلیرا لہرایا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مکمل حمایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہی. اگر علی کے بیٹوں کو حضرت معاویہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تو آج علی سے محبت کرنے والے، حسن و حسین سے محبت کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں جو حضرت معاویہ کو اسی طرح امام مانے جس طرح علی کے بیٹے حسن نے مانا، جس طرح علی کے بیٹے حسین نے مانا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو پاک پیغمبر نے دعائیں دی اور فرمایا یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اور پاک پیغمبر نے فرمایا اسے حساب و کتاب کا علم عطا فرما. اور پاک پیغمبر پر اترنے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
کی لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کہ حضور کا دین زمین کے اکثریتی حصے پر غالب آ جائے، تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ حضور علیہ السلام پر اترنے والی یہ آیت مبارکہ نہ حضور کے زمانہ میں پوری ہوئی، نہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں پوری ہوئی، نہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان